اجازت ہے کوئی اور بھی سوال؟ جی سر بسم اللہ سوال کریں سر اس میں یہ انہی کی گفتگو سے ہی میں نے نوٹ کیے ہیں، یہ ہے کہ ہم جب آپ کہتے ہیں اہل تشیع ہمارے جو بھائی کہتے ہیں کہ منصوص من اللہ امامت جو ہے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جو ہیں انہوں نے تحکیم کیوں قبول کی؟ ایک سوال یہ ہے کہ باوجود وہ اگر نص سے ہیں منصوص من جانب اللہ ہیں، جانشینی ہے ایک، اور اسی طرح حضرت حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باوجود نامزد ہونے کے، یہ سوال تو پہلے بھی آپ نے جوابات تو دیے ہوئے ہیں، یہ جو تحکیم انہوں نے قبول کی تھی ہماری کتب میں انہوں نے تحکیم قبول کی تھی، یہ ان کا قبول کرنا یہ کیسا؟ اس سے یہ ہے نا بھائی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کہ تو صرف یہ نہیں تھے، وہ صرف شیعوں کی حدیث تو نہیں ہے، فریقین نے یہ روایت کی، تاریخ میں موجود ہے، تاریخ طبری میں، انصاب الاشراف وغیرہ سب میں یہ موجود ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں معاویہ کی لشکر کو شکست ہونے لگی، تباہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ڈرامہ کیا، قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا نا، قرآن ہمارے درمیان آپ کو قرآن فیصلہ سنائے گا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر وہ سادہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن یہ تو ہمارے انہوں نے ایسا تجویز دیا، ہم اس کے مقابلے میں کیسے تلوار نکالیں، اب کیسے جنگ کرتے ہیں؟ جب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے، یہ جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ اب قرآن فیصلہ سنائے گا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس وقت امیر المؤمنین تو یہ معاویہ کی جانب سے ایک کیا تھا، ایک فریب تھا، ایک ٹرک تھا جنگ روکنے کے لیے، کیونکہ وہ تباہ ہو جاتا، قتل ہو جاتا وہ خود بھی۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت کہا وہاں پر کہ یہ اس قرآن یہ ورق پا رہے ہیں، یہ لوگوں کی جانب سے ایک ٹرک ہے، یہ اب قتل ہونے لگے ہیں، یہ شکست ان کی حکومت جائے گی، ان کو شکست ہو جائے گی، اسی لیے انہوں نے قرآن کو اٹھایا، قرآن ناطق تو میں ہوں، تو میری بات مانو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، لشکر نے کہا نہیں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے تلوار بھی آپ کے خلاف اٹھائیں گے۔ لشکر نے بغاوت کیا۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ مالک اشتر جو تھے، وہ ان کے فوج میں ایک ونگ کے وہ کمانڈر تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ اپنی جو پیش قدمی روک دو، جنگ روک دو، واپس آ جاؤ۔ مالک نے واپس پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ لمحے دے دیں، میں معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ چکا ہوں، میں نے بہت پیش قدمی کی ہے، مجھے بس آدھا گھنٹے ٹائم دے دو، میں معاویہ ایک دفعہ قتل ہو جائے پھر تو ختم ہے ان کا، پھر تو جنگ ہی ختم ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بس تھوڑی مہلت۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے واپس مالک کو پیغام بھیجا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں قتل نہ ہو جاؤں تو یہ لوگ میرے گردن پہ تلوار رکھی ہے، تلوار نکالیں کہ جنگ روک دو الا ہم آپ کو قتل کریں گے، تم اگر چاہتے ہو کہ میں قتل نہ ہو جاؤں تو تم واپس آ جاؤ۔ تو مالک کو جب یہ پتہ چل گیا، مالک بھی واپس آ گیا۔ تو یہ جو تحکیم ہوئی ہے یہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے والنٹری نہیں کیا، یہ ان کو مجبور کیا لشکر والوں نے، اور وہ لشکر والے جیسے میں نے آپ سے پہلے بات ہوئی تھی وہ شیعہ نہیں تھے، انہوں نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ شیعہ تھے جس معنوں میں ہم شیعہ آج سمجھتے ہیں، وہ ان کو معاویہ سے نفرت تھی، بنی امیہ سے نفرت تھی، لیکن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ کے طور پہ ان کی اکثریت نہیں جانتے، اس لیے تحکیم انہوں نے جو قبول، آپ کے گردن پہ بھی کوئی تلوار رکھے نا، بولے مانو گے یا ہم آپ کو قتل کریں، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ قبول کریں گے نا مجبوری میں، تو اس طرح ہوا تھا، وہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، یا ادھر قتل ہو جاتے، اس کا فتنہ بھی اس سے زیادہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، جب ان کے لشکر وہ خود آ گئے، ان تلوار نکال دی ان پر، یا قتل ہو جاتے ہیں یا یہ ہوتا کہ بھائی یا کہ وہ قبول کر لیتے۔ جی سر بولیں۔ وہ سر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں آیت ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ دو گروہ جب آپس میں لڑیں تو ان کی یعنی کہ صلح کرائی جائے، اگر نہیں کوئی باز آتا تو پھر اس کے خلاف جو ہے نا کریں، جہاد کریں، جو غلطی پر ہے اور اس کو برباد کریں، یعنی اس کا معنی ہے ان کو ختم کریں۔ تو یہ تو مطلب بساد احترام اللہ معاذ اللہ معاف کرے کہ یہ اعتراض ہے کہ حضرت علی شیر خدا جب آپ کی جانب سے کہتے ہیں منصوص من اللہ ہے، تو پھر انہوں نے اس آیت کے مطابق بھی جب وہ باطل پہ تھے تو باطل کو تو ختم کرنا چاہیے تھا، تو اس کا ویسے آپ نے ریزن تو بتا دیا کہ یہ کیا قابل قبول ہے، یہ آپ کا جواب؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جنگ کرو، وہ تو نہیں مان رہے تھے نا، انہوں نے کب کہا کہ تحکیم کو مان لیتے ہیں؟ ان کا امیر المؤمنین علیہ السلام کی صفین میں فتح 100% ہو گیا تھا، معاویہ خود بھی قتل ہوا، یہ پورے لشکر تباہ ہوتا ہے جیسے جمل والے تباہ ہوئے۔ انہوں نے ڈرامہ یہ کیا، قرآن نیزوں پہ اٹھایا، جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا ہے تو لشکر والوں نے لڑنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ لڑو، لیکن وہ نہیں مان رہے، الٹا کہہ رہے کہ اگر آپ نے جنگ نہیں روکا تو ہم آپ کو قتل کریں گے۔ اچھا سر، یہ ایک آخری کر کے پھر کیونکہ کالر بہت، حضرت زینب علیہ السلام جو ہیں ان کو اہل بیت سے کیوں خارج کیا مبالہ کے وقت؟ یہ سوال۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں نا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عصمت مخصوص افراد کے لیے، معصومین جو ہیں اللہ کی جانب سے جو حجت ہیں وہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں کو رسول بنایا، علی علیہ السلام کو رسول نہیں بنایا، کیا یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جانتا بہتر کیا کرے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔
آیت مباہلہ کے وقت آپ نے چادر میں لیا، حضرت زینب کو نہیں لیا. اچھا آگے چلتے ہیں، ایک بالکل آخری بالکل. سوال کر کے ختم کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو اصطلاح ہے اہل بیت، یہ آپ بتائیں گے کہ پہلے جو اس کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے یہ انبیاء کے بیت سے کیا معاملے میں، مراد تو ہے؟ اس سے مراد کا کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ بیت سے مراد کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا نا. بیت سے مراد بیت سے نہیں سر، نہیں جی سر بولیں. اہل بیت سے مراد قرآن مجید میں یہ لفظ یہ قرآن کی آیات میں استعمال ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، دیگر انبیاء نے کیا، تو اس سے مراد ان کی ازواج اور ان کی بیٹے اور یہ گھر والے ہوتے تھے. اور جو حضرت علی شیر خدا ہیں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حکمن اہل بیت میں، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی تھے یا حضرت دوسرے تھے زید بن حارثہ تھے. تو یعنی کہ قرآن کی اصطلاح کے مطابق اہل بیت سے مراد بیٹے، بیٹیاں اور ازواج مطہرات، یہ حکمن داخل ہے. باقی جو سلمان فارسی اور اجازت دیں کیا فرمائیں گے آپ؟ اب پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے خود کہہ دیا انہ لیس من اہل. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ آپ کے بیٹا آپ کے اہل بیت میں سے نہیں. انہ لیس، حالانکہ وہ اس کا بیٹا تھا، حرامی بھی نہیں تھا، وہ مثلا حرام زادہ ونستجیر باللہ، وہ حلالی بھی تھا. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ جو ہے اس کا ایک، کیونکہ وہ کافر ہے، یہ آپ کا اہل بیت میں سے. اور کس کو بولا ہے؟ آپ کے اہل میں سے جناب سارہ کو بولا، سارہ کو بولا ہے. نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں سارہ، سورہ ہود میں فرمایا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت بل يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ حضرت سارہ جو اہل بیت میں سے کہا گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ملاحظہ فرمائے اس کے چچا کے لڑکی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی لڑکی. تفسیر الطبری جامع البیان عن تأویل آیۃ القرآن الجزء الثانی عشر. یہ القول فی تأویلہ وامرأته قائمة فضحکت. یہ امرأته سارہ، امرأة کون ہے؟ سارہ بنت ہاران بنت ناحور بن صاروخ وہی ابنت عم ابراہیم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ چچا کی لڑکی. یہ چچا کی لڑکی، ٹھیک ہے نا. اب لفظ اہل جو ہے، اہل یہ مضاف ہے، بیت مضاف الیہ ہے. بیت سے کیا مراد؟ بیت سے مراد، اگر دیکھیں بیت سے مراد گھر، یعنی اگر بلڈنگ ہو، بلڈنگ گھر جو سٹرکچر ہوتا ہے اس میں تو سب آ جاتے ہیں بھائی. اس میں اگر خادم بھی ہے وہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے نا، غلام بھی رہتا ہے، خچر بھی ہے اس میں. اگر گھر میں کوئی مرغی وغیرہ بھی رکھتا ہے، بلی وغیرہ انسان رکھے، وہ بھی اہل بیت میں آ جاتا ہے، گھر میں رہنے والے، گھر میں رہنے والے. لیکن اگر اس بیت سے مراد کوئی اور چیز ہے، اس بیت سے مراد کوئی اور چیز ہے، بیت النبوہ، بیت العصمہ، تو پھر یہ تو ایک دوسرا معنی ہے کہ بیت سے یہ، اور یہ عربی زبان میں بہت ہی شائع ہے. یہ کہتے ہیں یہ علم کا گھرانہ ہے، یعنی یہ یا مثلا یہ نبوت کا گھر ہے، یہ عصمت کا گھر ہے، یہ امامت کا گھر ہے. یہ عربی زبان میں بہت شائع ہے. اگر اس طرح کہیں تو پھر وہ گھر میں جو بھی رہتا ہے اس میں نہیں آ جاتے، خاص افراد آ جاتے ہیں، خاص افراد آ جاتے ہیں. اور یہی معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص افراد کو کملی کے نیچے جمع کیا، بار فرمایا میرے اہل بیت یہ. الا اگر گھر میں رہنے والے ہوتے تو گھر میں تو بہت سارے لوگ رہتے تھے نا. گھر میں جیسے میں نے عرض کیا، خادم، غلام، وہ فضہ، بہت سارے لوگ رہتے تھے وہاں پہ، اور ازواج بھی رہتی ہیں، بہت سارے لوگ رہتے ہیں، وہ تو پھر سب آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس بیت کا ایک اور مفہوم اسٹرکچر کا نہیں ہے، بلڈنگ کا نہیں ہے. بیت السکنہ جس میں انسان سکونت اختیار کرتا ہے، وہ مراد نہیں ہے. یہ بیت نبوت ہے، بیت عصمت ہے. جی سر. آخری بس ذہن میں ایک سوال آ گیا، وہ یہ ہے کہ جن روایات سے خبر احاد سے آپ اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں شیخین کے اوپر، خلیفہ اول دوم سوم پر، تو اسی طرح کی وہی باتیں حضرت کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ بساد احترام، وہ حضرت علی شیر خدا پر بھی وہی آتی ہیں. تو اسی طرح کی باتیں ان سے بھی ہماری ہی کتب سے ملتی ہیں. جیسے مطلب طلاق کا مسئلہ تھا، وہ بھی انہوں نے جاری رکھا، اور دیگر بھی چیزیں تھیں، آگ میں لوگوں کو جلانا اور چیزیں. تو وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایسے طرح، تو وہ چونکہ ہم ادب کی وجہ سے ان کا اگر نام لیں، یہاں بہت سارے علماء آپ سے اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ جب ہم کو بات کریں گے تو جو آپ حضرت عمر اور حضرت علی، اپنا حضرت ابو بکر کے اوپر جو اعتراض اٹھائیں گے یا ان کی وجہ سے کہیں گے یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے وہ روگردانی کی ہے، تو یہ ان پر بھی آئے گا، حضرت علی شیر خدا پر بھی. تو اس لیے ہم اس وجہ سے ان کے ساتھ بات کرنے سے گھبراتے ہیں. عرض آپ کی خدمت میں یہ ہے، اور پھر لوگ چرچا لوگ پھر چرچا کریں گے. اور یہاں ہمارے پاکستان میں قوانین بھی ایسے ہیں اور پچھلے ایسے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی کسی صحابہ یا خلفاء راشدین یا اصحاب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اگر کوئی بات کریں تو شدید سخت قسم کی سزائیں ہیں. تو اس سے ہم نہیں ایسا بات کرنا چاہتے. اور جس سے ہمارے اہل تشیع کی دل آزاری ہو
کہ آپس میں کوئی تفرقہ اور آپس میں لڑائی جھگڑا بن جائے اور ادھر اور ہی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو اس لحاظ سے وہ پھر وہ باتیں کہتے ہیں ہم نہیں کرتے, آپ سے مناظرہ نہیں کرنا. آپ کے علماء کو بخوبی پتہ ہے کہ ایک فرقے کی کتابیں جو ہیں دوسرے فرقے پہ حجت نہیں ہوا کرتی. اگر یہ ہوتا تو میں تو صرف یہ کتابیں پڑھتا آپ کے لیے نا, میں تو صرف یہ کتابیں پڑھتا کہ دیکھو ابو بکر عمر امام نہیں ہیں, دیکھو ان کے کرتوت یہ ہیں, اہل بیت علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں اور یہ معصوم ہے اور یہ اللہ کے حجت. میں آپ کی کتابوں سے اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں کو صحیح کہتے ہو اور ان کو حجت مانتے ہو, اور آپ ہی کی کتابوں میں ایسی باتیں ہیں آپ کے خلفاء کے متعلق کہ وہ اس کا جواب آپ لوگ نہیں دے سکتے. ہماری کتابیں ہم پہ حجت ہے, آپ کے علماء بالکل ویلکم ہے کہ ہماری کتابوں میں سے جو بھی ان کو ملے, جو بھی حدیث ملے, انہوں نے ریسرچ بھی, ایسا نہیں کہ آپ کے علماء نے ریسرچ نہیں کیا. آپ کے علماء پاکستان میں کم تر میں, امارات میں, سعودی عرب میں بہت وسیع پیمانے پہ انہوں نے سب باتوں کو نکال دیا, انٹرنیٹ پہ رکھ دیا. کسی کتابیں میں یہ باتیں بالکل وہ باتیں آپ نکال دیں, ہم اگر جواب نہیں دے سکے تو بالکل آپ کا اعتراض سے. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے اگر آپ کی کتابوں میں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق غلط باتیں ہیں تو یہ اہل بیت پہ کوئی عیب نہیں ہے, آپ کی کتابوں پہ عیب ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں, یہ قرآن ان کے ساتھ, یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوگے, اگر ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر انہی سے غلط کہ انہوں نے غلط باتوں کا حکم دیا ہے, انہوں نے غلط کام کیے ہیں, تو پھر یہ تو نبوت بھی باطل ہو جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے نا, وہ تو آپ کی کتابوں پر کا عیب ہے اور وہ ہم پہ حجت ہی نہیں, ہم آپ کی کتابوں کو کہاں مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے علماء اگر ادھر آ جائیں اپنی کتابوں سے استدلال کرنا شروع کر دیں, ان کو بخوبی پتہ ہے کہ آپ جب مناظرے کے لیے آتے ہیں ایسی دلیل لے کے آتے ہیں کہ وہ جانب مقابل اس کو قبول کرے, بولے یہ بات حق ہے. اگر آپ ایسی چیز کو لے کے آئیں کوئی جانب مقابل اس کو کہتا ہے یہ اساس ہی سے جھوٹ ہے, تو وہ تو دلیل کے طور پر آپ پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ بات ہوتی ہے تو ہم سب یہودی بن جاتے بھائی, کیونکہ یہودی اپنی کتاب لے کے آئے, اپنی دین اپنی کتاب سے تو وہ ثابت کر سکتا ہے نا. یہودی بھی, ہندو بھی ثابت کر سکتے ہوں. میں نے ہندو کتابیں نہیں پڑھی ہے, ہندوؤں کے کتابوں میں وہ کچھ ہوگا نا ان کے بھگوان کے متعلق کہ بھگوان حق ہیں وہ اپنی کتابیں لے کے آئے, سب مسلمان ہندو بن جائیں. وہ تو بھائی وہ تو طریقہ کار ہی نہیں ہے. اپنی کتاب لے کے آؤ, دلیل وہ لے کے آؤ جو مشترک ہو, جو دونوں طرف قبول کریں یا دقل جانب مقابل کے لیے قابل قبول ہو. ہم نے حافظ عمر صدیق صاحب سے بات کی تھی, تو بس یہ آخری جملے 2-3 کر, تو وہ کہتے ہیں ہم ٹکٹ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, آپ پاکستان میں آ جائیں, دبئی میں آ جائیں, ادھر آپ کو خطرہ ہے تو چائنا میں آ جائیں, چیلنج قبول کرتے ہیں, ٹکٹ بھی ہم دیں گے. نہیں وجہ کیا ہے کہ آن لائن بات نہیں کر سکتے نا, کوئی وجہ ہمیں بتائے نا قابل قبول. میں نے تو ویسے عرض کی تھی کہ میں نے کہا میں درمیان میں ہو جاؤں گا, ایک آدمی بے شک ان کا بھی بیٹھ جائے گا, ان کا آپریٹر بھی, تو ایسی کوئی بات نہیں. میں نے ایک بات کرائی بھی تھی حضرت, میں کیا علامہ صاحب ہمارے لاہور کے ہیں, تو اگر کرنا چاہے تو ایسی کوئی بات نہیں, آپ کو پورا ٹائم ملے گا. جہاں بھی اگر کوئی ایسی بات ہوگی دیکھیں, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی کنٹری میں پہلے ہمیں بتائیں نا, اس طرح ہوتا ہے کتابیں سامنے ہوں, کتابیں سامنے, بالکل کتابیں سامنے ہوں گے. وہ جو شرط رکھتے ہیں ہمیں منظور, جو بھی شرط رکھتے ہیں آن لائن مناظرہ کے لیے ہمیں منظور ہے. وہ زیادہ وقت لینا چاہتے ہیں, کہتے ہیں وہ اس طرح بات کرو, اس طرح بات کرو. آن لائن وہ مانے نہیں, بس اجازت دیں. جو شرط رکھتے ہیں وہ اپنا ثالث لے کے آپ ان کے لیے ثالث بن جائیں. جو بھی شرط رکھتے ہیں ہمیں منظور ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ہمیں آن لائن مناظرہ کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ جو کہتے ہیں تم سفر کرو, یہ ان کی جانب سے ایک بہانہ ہے کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سفر کرنا کتنا مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے جس آدمی کے چھوٹے بچے ہیں, آپ کو خود پتہ ہے اس کا کام ہے, اس نے بہت سارے ہزاروں کام ہوتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک بلا وجہ ایسے چلے جاؤ. اور پھر اس طرح نہیں ہے بھائی کہ مثلا ہم چائنا میں آگے مل گئے, تو وہاں پہ دیکھو جس طرح ہم ابھی آمنے سامنے گفتگو کرتے ہیں, ہماری سارے باتیں میری آپ کو سنائی دیتی ہیں, آپ کی باتیں مجھے سنائی دیتی ہیں, اور کوئی چیز یہاں پہ سب سامنے. اس طرح کا ارینجمنٹ کرنا چائنا میں, یعنی کیمرے ہوں, اس طرح اسٹوڈیو کا برقرار کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ دیکھیں جو مساجد میں جو مناظرے ہوتے ہیں ان کی آڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہوتی, پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. کتابیں دکھاتے ہیں, وہ ناظرین کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتابیں کیا ہیں. وہ آپس میں ایک دفعہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, چلانا شروع ہو جاتا ہے دونوں سائڈ سے. ٹھیک ہے نا, اگر ان کو خاموش کرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مناظرے والے جب کرتے ہیں, فضول باتوں میں کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے, گھنٹوں کا. یہ سب باتیں جو ہیں آن لائن مناظرے میں نہیں ہے. آن لائن مناظرے میں ایک دو فریق ہیں اور ایک ثالث ہوگا. ثالث ہم مان لیتے ہیں عمر صدیق صاحب, جس آدمی کو چاہے, آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ ہماری طرف سے بالکل میں آپ کو قبول کرتا ہوں, آپ ثالث بن جائیں. اگر وہ کہتے ہیں ایک اور آدمی بھی آ جائے آپ کے ساتھ, وہ بھی مجھے منظور. جو شرط بھی رکھتے ہیں منظور. چائنا آ جائے کہنے کا کہتے ہیں ہم چائنا آ جاتے ہیں, ہم لاہور آ جائے. لیکن پہلے یہ بتائیں, کوئی عقلائی وجہ بتائیں کہ آن لائن مناظرہ کیوں نہیں ہو سکتا. اگر ایک چیز کھانا اس طرح کھا سکتے ہیں نا, مجھے دیکھیں یہاں سے کھانا کھا سکتے ہیں, تو یہ پیچھے سے گھوم کے 4 دفعہ منہ میں رکھنے کا کیا فائدہ جب ہو سکتا ہے, ممکن ہے. ایک بہانہ ہے ان حضرت کا, پہلے ہمیں بتائیں وہ کہ کیوں نہیں ہو سکتا. مجھے آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. آن لائن مناظرہ یہ آسان ہے, یہ ممکن ہے, باعث حرج بھی نہیں ہے. یہ سفر کرنا ایک ملک سے دوسرے ملک, یہ جانا, یہ بہت ہی مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے.
کہ بھئی آپ 5 آدمی کے ساتھ 1000 کتابیں کو کیس میں رکھ کے نا وہ کتابیں لے کے آنا آپ کو پتہ کتنا مشکل کام ہے. 10 کتاب ایک بیگ میں رکھ دو کتنا بھاری ہو جاتا ہے. اب آپ 100-200 کتابیں لے کے آ جاؤ دبئی. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ بھائی ان کو بولیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ایسے چیز کی تجویز دے رہے ہیں جو بہت مشکل کام ہے, وہ بہت سارے لوگوں کے بس میں نہیں ہے. لیکن پہلے آپ ہمیں سمجھا دیں بھائی, آپ آ جائیں, ایک دفعہ آ جائیں نا, وہ آ جائیں, ہم گفتگو کرتے ہیں اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں عمر صدیق صاحب سے. یہ سب لوگوں کو کیسے مجھے بالکل پتہ ہے کہ یہ لوگوں کے نہیں کہہ سکتے. اگر ادھر آ جائے نا اسی تجویز کو, یہ اتنا غیر عقلائی ہے, غیر منطقی ہے کہ یہ 2 3 عاقل آدمی کے سامنے اس تجویز کو رکھ ہی نہیں سکتے. وہ پرائیویٹ میں بیٹھ کے اس طرح کہہ سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا ایکسپلینیشن ہی نہیں, اس کا کوئی جواز ہی نہیں اس طرح سخت شرط رکھنے کا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ آپ تھک گئے, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آپ روزے سے بھی ہیں, اللہ پاک بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اللہ آپ کو عزت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں بہت ہی عزت کرتا ہوں طارق صاحب کا, یہ بڑے مخلص آدمی, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. یہ کوئی نہ کہتے کہ بھائی شیعہ ہیں, ہم اس لیے تعریف نہیں کرتے کہ یہ شیعہ ہیں, یہ اس لیے کہ بڑے مؤدب آدمی ہیں, بڑے باتہذیب آدمی ہیں, بڑے سمجھدار آدمی ہیں, عاقل آدمی, اللہ نے ان کو حکمت دی ہے. ہاں اب میں ان سے میری گزارش جو طارق صاحب سے ہے, ایمان صاحب سے, یہ ہے کہ وہ حافظ عمر صدیق صاحب کو یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ ایک دفعہ آ جائیں آن لائن, اب میرے سے گفتگو کریں. آپ بھی آ جائیں, میں مناظرہ نہیں کرتے, اسی بات پہ گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی کیوں آن لائن نہیں ہو سکتا. آپ کسی اور چینل میں نشر کرنا چاہیں بالکل نشر کریں, ہم نہیں روکیں گے. بھائی آپ 100 چینل میں اس کو بیک وقت نشر کریں لائیو, ہمیں کوئی اسٹاپ نہیں کریں گے. آپ کہہ دیں کہ بھائی میرے یہ شرائط ہیں, جو بھی شرط رکھتے ہیں ہمیں منظور ہے. ابھی سے کہیں آپ کی شرائط سب منظور ہیں. آپ ثالث کسی کو رکھنا چاہتے ہیں امپائر, وہ بھی ہمیں منظور ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. لیکن تم اتنا مشکل نہ بناؤ کہ ایک چیز جو لقمہ ہم یہاں سے کھاتے ہیں اس کو کہتے ہو کہ 10 دفعہ سر کے گرد گھما کے پھر ادھر سے پیچھے سے لا کے کھا لو. وہ نہیں کر سکتے بھائی.